مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ عز و جل ہر ہفتے کو دوپہر 3 بجے یہ سلسلہ براہ راست ہوتا ہے، اور اس کا جو فارمیٹ ہے وہ جو ہمارے مستقل ناظرین ہیں ان کے علم میں ہے، اور اگر جو نئے جوائن ہوئے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ ناظرین کے لیے ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر آپ مدنی چینل کے حوالے سے کچھ سجیشن دینا چاہیں، آپ کی کچھ آراء ہوں کچھ پروگرامز کے حوالے سے، تو اس کے لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مدنی چینل پر کسی بھی ٹرانسمیشن پر آج سے کئی سالوں پہلے بھی کوئی چیز ایسی دیکھی ہو جو آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہوں، اب اس کا یوں سمجھے دورانیہ جو ہے وہ 4 سے 5 منٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے فلاں مدنی مذاکرہ پورا کا پورا جو ہے وہ دکھا دیں، تو کوئی ایسا کلپ یا کوئی ایسی گفتگو آپ سننا چاہتے ہوں تو الحمدللہ عز و جل آپ ہمیں ہمارے SMS نمبر پر میسیج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، اس پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہمارا سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے، اس پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں کمنٹس میں۔ پھر اسی طریقے سے اس وقت ہمارا یہ سلسلہ فیس بک پر بھی لائیو جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی آپ نیچے کمنٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر میں رضا بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہوں گے، فیس بک کے ناظرین کے جو کمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل وہ پڑھیں گے۔ تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نمبر مستقل روٹیٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں جو مستقل ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، +923369225265۔ یہ وہ نمبر ہے جو ہمارا جو کال سینٹر ہے وہاں کا واٹس اپ نمبر ہے۔ اس پر اس پروگرام میں آپ کا مدنی چینل کے پروگرام کے اندر ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے جب چیزیں چلایا کرتے تھے تو ہمیں میسیج آتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کلپس ہیں یہ ہم تک پہنچائے جائیں، تو اس کا کیا ذریعہ ہوگا؟ تو الحمدللہ عز و جل پھر ہم نے واٹس اپ گروپس بنائے ہیں اس کے آپ کا مدنی چینل کے نام سے، جس پر الحمدللہ عز و جل جیسے آج ہمارا ہفتہ سلسلہ ہوتا ہے تو ہم ممکنہ طور پر کوشش کرتے ہیں کہ کل رات کے کسی حصے تک جو ہے نا یہ سارے کے سارے پیکیجز آپ کو جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا جائے ان گروپس میں۔ اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ جو میں نے پڑھا ہے اور یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو یہ کلپس بھی ملیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہفتہ وار جو رسالہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی نگران شورا کے کلپس ہو گئے، اسٹیٹس ہو گئے، اور کچھ چیزیں بہت ساری چیزیں تو یوں سمجھے کہ دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ملتی ہیں وہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے علاوہ بھی ملتا رہے گا۔ تو ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ ہم ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور جھلکیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں کسی نے میسیج کیا تھا کہ آپ جھلکیاں جو ہے وہ دکھائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جن کی جو ہماری فرمائشیں ہیں جنہوں نے کی ہیں تو ان کو کم از کم یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری فرمائش آپ تک جو ہے وہ اپنا پہنچ گئی ہے، تو اب وہ ممکن ہے کہ اس سلسلے میں یا اس سے اگلے سلسلے میں چلائی جا سکے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ابھی جھلکیاں دیکھتے ہیں، اور جھلکیوں کے بعد انشاءاللہ عز و جل سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ کے بن رہے قافلے نبی، او صاف تو سب نے پائے ہیں۔ معاف کرنا اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اس صورت نو میں جانا ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل
प्रोग्राम बनाते हैं। जमाल मुस्तफा मरहबा सब मरहबा मदीने तसव्वुर में जिया करते हैं। वाह क्या चूम दो करम गए शगीबत हो तेरा। हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजीर का नाम बताइए। आयात अहकाम से मुराद कुरान करीम की वो मुबारक आयात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ जो है वो हुक्म बयान फरमाए हैं। चारा साजी जियारत के से क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। मदीने से बुलावा मुस्तफा मुस्तफा मम्बाउल सफा। तो मैदान अरफात जबले रहमत के साए में हम हाजिर हैं। ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गए जावा तेरा रसूल अल्लाह कर देख लो या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखूं। क्या बात है जी, माशाअल्लाह। झलकियाँ आपने देखी हैं नाजरीन, और अल्लाह ने चाहा अगर वक्त ने साथ दिया तो ये झलकियाँ आप तक इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जो कुछ देखा है वो मुकम्मल हम आपको दिखा भी सकें। वैसे रह ही जाता है, उमूमन हमारा तजुर्बा या एक्सपीरियंस यही है कि कोई ना कोई चीज़ें रह जाती हैं नाज़रीन। आपकी फरमाइशें भी हैं, साथ साथ आपके फेसबुक के जो नाजरीन हैं उनके कमेंट्स भी हमारे साथ होंगे। याद रहे नाजरीन, आपका मदनी चैनल ज़ाहिर है ये सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है कि आपने सिर्फ एक फरमाइश कर दी और वो चीज़ें आ गई। याद रहे कि ये प्रोग्राम के अंदर मेन तो वो है कि अगर आपको मदनी चैनल देखने में कोई प्रॉब्लम है, कोई नशरियात का कोई इशू आ रहा है, टेलीकास्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, या इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये प्रोग्राम होना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें भी आप ज़रूर हमें बताइए। नंबर स्क्रीन पर हैं, नंबर स्क्रीन पर है, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अर्ज़ कर दिया। लेकिन जो अब आपने माशाल्लाह इतना मतलब हौसला दिया नाजरीन को, तो यूट्यूब पर जब हमारा सिलसिला अपलोड होता है ना सर, वहाँ एक मैसेज आया है, वो आपके लिए है। वो ये है कि पहले मुझे मुखातब किया गया था, वो कह रहे हैं कि जो किड्स नात ख़ानों के निगरान हैं उनसे कहें कि वो उबैद भाई को भेजें इस सिलसिले में। अच्छा, वो भेजें। हाँ, आगे है, अगर आपको डर लगता है, यानी मुझे डर लगता है, तो रज़ा भाई से कहें कि वो बात करें। क्या बात है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अकबर हुसैन भाई से अकबर हुसैन भाई किसी से डरते हो, अलबत्ता इसका जो उलट है वो ज़रूर पाया जा सकता है। और हमारे यहाँ ये डर वगैरह का सिलसिला नहीं है। एज है ना माशाल्लाह, एक सीनियरिटी है, तो बहरहाल जो है ना वो ऐसा मामला नहीं है। मगर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, यानी हम कट टू कट बहुत कुछ दिखा रहे होते हैं, फिर भी रह जाता है। और नाजरीन की बातें आती हैं कि आप दोनों भी कम बातें किया करें और दिखाएं, जो है ना वो ज़्यादा कुछ हमें करें, हमारी चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा, फिर इसमें नाजरीन दो तरह के ना, बाज़ कहते हैं कि नहीं आप लोग गुफ्तगू भी जो है वो अपना किया करें। अच्छा, हाँ, फरमाइशें ही पूरी ना किया करें। चलें जी, जो है वो अब हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चों के हवाले से अगर हमारी इस जो क्लिप्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो तो वो हम आपको इब्तिदा में दिखा दें। तो कुछ अरसा पहले एक 3D एनिमेशन जो है वो अपना यूँ समझे कि वो रायका वाली आई थी और उसके अंदर वो मोबाइल के इस्तेमाल पर है, तो बड़े अच्छा मैसेज उसके अंदर जो है वो दिया गया था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हमने तैयार किया है, अगरचे उसको काफ़ी कुछ अरसा हो गया, लेकिन वो चूँकि हमारे सिलसिले में नहीं चली थी, तो इस नीयत से कि आपको इस सिलसिले में भी दिखाएं और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे ग्रुप्स में भी वो सेंड की जाएगी। आइए देखते हैं।
کافی دن ہو گئے رامین باجی سے ملاقات نہیں ہوئی. کل ہم ملنے چلے ان سے. جی پروگرام بناتے ہیں. آخر آپ کا مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ آپ خود بچ جاتی نا. سوری کریں مجھ سے. میں آپ سے سوری کروں؟ آئی نہیں تو بڑی. ہاں ٹھیک ہے پھر میں آپ ہی کو بتاتی ہوں. اچھا سوری نا. پلیز آپ ہی کو نہیں بتانا پلیز. ہٹ جائے میرے راستے سے. اب تو میں بتا کر ہی رہوں گی. اچھا چلیے چھوڑے نا. ادھر ہے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. اچھا بتائیں. میں موبائل یوز کرتی ہوں. کس کا موبائل؟ بابا کا. بابا کا؟ لیکن ہمیں تو اس طرح کسی کی چیز یوز نہیں کرنی چاہیے. ہمارے بابا تو ہمیں چلانے ہی نہیں دیتے. اب آپ کو کیا بتاؤں کتنا مزہ آتا ہے. اچھا اگر آپ مجھے بھی چلانے دیں گی تو پھر میں آپ ہی کو نہیں بتاؤں گی. یہ تو بلیک میلنگ ہے. میرے خیال میں آپ ہی کو ہی بتانا پڑے گا. اچھا نا چلو ٹھیک ہے میرے پیچھے پیچھے آ جائیں. آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں بتا دوں؟ آپ ہی اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. یہ کس کا کمرہ ہے؟ بابا کا. یہی تو موبائل رکھا ہوا ہے. اچھا باہر کری نا. میں اندر موبائل یوز کروں گی. 5 منٹ میں اور 5 منٹ آپ. بس جیسے ہی آپ آنے لگے تو فوراً مجھے آواز دے دیجیے گا. چلے ٹھیک ہے لیکن جلدی آئیے گا. ٹھیک ہے. کتنی اچھی بچی ہے. بہت اچھی ہے. یہ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ کتنی دیر لگا دی انہوں نے. 5 منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں. اب میری باری ہے. نہیں تو میں آپ ہی کو جا کر بتا رہی ہوں. میری اچھی دوست نہیں ہو پلیز. بس 1 منٹ اور. بس یہ 1 منٹ ہی رہنا چاہیے ورنہ میں خود آ کر لے لوں گی. آپ یہاں بابا کے روم کے پاس کیا کر رہی ہیں؟ منہ سے بولے. یہ ہونٹ کیوں ہلا رہی ہیں؟ آپ اور یہ رائکا کہاں ہے؟ وہ آپ ہی سچ بتائیں رائکا کہاں ہے؟ رائکا پہلے تو آپ الماری سے باہر آئیے. بچوں کو کسی بھی ایسی جگہ پر اپنے آپ کو بند نہیں کرنا چاہیے جہاں ان کا سانس گھٹ سکتا ہو. میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے اور بابا کے کمرے میں بھی بغیر پوچھے نہیں جاتے اور ہر وقت موبائل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان الیکٹرانک ڈیوائسز کو سر پر سوار کرنا چاہیے اور نہ ہی موبائل پہ ایسے کارٹونز دیکھنے چاہیے جس سے ہمارا عقیدہ بھی کمزور ہو اور فائدہ بھی نہ ہو. پھر بچوں کو اور کیا کرنا چاہیے؟ نہ وہ گیم کھیل سکتے ہیں نہ باہر جا سکتے ہیں نہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. رائکا جب بھی کسی سے بات کر رہے ہوں تو بات کو ادھورا چھوڑ کر اور ناراض ہو کر نہیں جانا چاہیے. یہ مینرز کے خلاف ہے. اور آپ بابا کے کمرے میں ان سے پوچھے بغیر آئیں یہ بھی مینرز کے خلاف ہے. اور ان کا موبائل استعمال کیا یہ بھی مینرز کے خلاف ہے. اب میری بات سنیں رائکا. ہم کتاب پڑھ سکتے ہیں. گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں. آرٹ اینڈ کرافٹ کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. میری دوست کے گھر والے تو خود اسے موبائل دیتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں نا. والدین کو چاہیے کہ وہ موبائل اپنے بچوں سے دور رکھیں اور اگر موبائل پہ کچھ دیکھنا ہی ہے تو بابا کی اجازت سے کڈس لینڈ پر آنے والے کارٹونز دیکھیں. یقیناً ان کارٹونز سے آپ انٹرٹین بھی ہوں گے اور نئی نئی چیزیں بھی سیکھنے کو ملیں گی. جزاک اللہ آپی. آپ نے اتنی پیاری پیاری باتیں بتائی. جی کیا بات ہے. بہت زبردست باتیں ہوں گی. کڈس لینڈ کا جو ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے. بیل آئیکن پہ آپ کلک بھی کر دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے. کچھ فیس بک کے ناظرین کے کمنٹس ہیں وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مختلف کلاموں کی فرمائشیں ہیں. میں ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا یہ سنا دیجئے. اسی طرح الحمدللہ آج میں شامل ہے لیکن آپ وہ نہیں لیں گے کیا مدنی فیس. ہاں انہوں نے
مطلب ہاتھوں ہاتھ چلے گی نا آج. یہ بھی ہے، کیا پتا جن کی ہو وہ یہی ہو، یہ بھی نہیں پتا. بہرحال آپ جو بھی دیں وہ مدنی فیس کے آپ ساتھ دیں تاکہ ہم اس کو شامل کر سکیں. کوشش یہی اب کریں گے کہ جن کی مدنی فیس ساتھ لکھی ہوگی انہی کو ہم پڑھیں گے، کیونکہ بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے ہمارا میسیج نہیں پڑھا. اچھا مدنی فیس کیا ہے؟ یہ کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی اور یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ ایک کسی بھی اچھے کام کی، کسی بھی نیک کام کی، نیک عمل کی آپ نیت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ درود پاک میں اتنی مرتبہ پڑھ لوں گا، ختم قرآن اتنا کر لوں گا، یا اس طرح کے جو بھی مستحب یا ایسے کام ہیں ان کی نیت کر سکتے ہیں. کوئی بھی اس طرح کے اچھے کام اس کی نیت کرے تو یہ مدنی فیس ہمارے یہاں اس کو عموماً کہا جاتا ہے. سر ایک میسج ہمیں واٹس ایپ کے تھرو جو ہے وہ آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ کا سلسلہ ریپیٹ نہیں ہو رہا تو پلیز اس کو ریپیٹ کریں. الحمدللہ آپ کے جو میسیجز ہیں وہ ہم نے اپنی مجلس سے جو ہے وہ عرض کیے تھے، تو ابھی یوں سمجھیں کہ سلسلے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہی ہمیں ہماری جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل پیر کو صبح، اب یہ ہے کہ تھوڑی جو ہے وہ اپنا، لیکن اگر پنجاب والے ہیں تو وہاں تقریباً فجر جو ہے وہ کا وقت آلموسٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں بھی تقریباً کراچی کے اندر بھی 5:45 کے لگ بھگ ہے، تو پنجاب میں تو اس سے پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ پیر کو نوٹ کر لیں، ہمارا سلسلے کا ریپیٹ ٹائم جو ہے وہ پیر کو صبح 5:45 بجے انشاءاللہ عز و جل یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا. اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی گلدستے یہ کلپس بہت لیٹ کیے جاتے ہیں، اس بار بھی اتوار کو ہی سینڈ کر دیا کریں. میں نے عرض کی کہ ہماری جو ہے وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اتوار کو ہم رات تک جو ہے وہ سینڈ کر دیں. گزشتہ ہفتے جو ہے وہ لیٹ ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ظفر بھائی جو ہے وہ بیمار ہو گئے تھے. ان کی کوشش یہ رہتی ہے عموماً اگر ان کی طبیعت بھی صحیح نہ ہو تو وہ یہ پیکیجز جو ہے نا اٹھا کر اپنے موبائل میں لے جاتے ہیں. اگر ان کو نہیں آنا ہو، طبیعت خراب ہو، تو وہ گھر سے بھی جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں. تو اس دفعہ ایسا نہیں ہو پایا تھا، 1-2 دن وہ لیٹ ہو گئے تھے. تو انشاءاللہ عز و جل ہماری نیت ہے کہ کل تک اللہ نے چاہا تو یہ ہم سینڈ کر دیں گے. یہی اسی پر ایک میسج ہے اور کہا گیا ہے کہ پچھلے سلسلے کے جو کلپس واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کیے گئے تھے ان کی کوالٹی صحیح نہیں تھی. ہر دفعہ کی طرح جو کوالٹی ہوتی ہے وہی سینڈ کیا کریں. تو بالکل اگر کوالٹی میں کمزوری ہے تو انشاءاللہ اس کو مزید بہتر کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسے چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ ایک اچھا سائن ہے. اسی طرح ایک اور میسج ہے کہ انس بھائی اور حسان بھائی دونوں کا ایک ساتھ پڑھا ہوا کلام سنا دیں، کوئی بھی 1000 مرتبہ درود پاک. عارف اتاری کی نعت سنا دیں 100 بار درود پاک. آج شامل ہے ویسے انشاءاللہ عارف بھائی کی بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک میسیج یہ آیا تھا ہمیں کہ ہم جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ سلسلے کے اختتام پر، ان کا کہنا یہ ہے کہ اب جیسے 4:15 بجے کے قریب ہمارا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور آخر میں ہم 5 بجے تک کا ٹائم دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 بجے کے بعد بھی، یعنی 5 بجے تک 4:15 بجے آپ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ سوال جو ہے وہ وہاں لکھ کر لگا دیا کریں، کیونکہ ہماری لائٹ چلی جاتی ہے اور پھر لائٹ آئے گی اور لائٹ کو ہم دیکھ کر جو ہے وہ اپنے جب لائٹ آنے کے بعد اس کو ٹکر کو دیکھ کر ہم اس کا جواب دے سکیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے سلسلے کے بعد کوئی بھی اور پروگرام چل رہا ہو اور یہاں ٹکر پر نیچے لکھ دینا تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں. مطلب وہ سمجھیں گے کہ یہ کیا مطلب لکھا ہوا آ رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے، جب تک کسی چیز کی وضاحت. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کوئی نمبر چلاتے ہیں اور اس میں وضاحت بھی کرتے ہیں کہ یہ نمبر نہ استخارہ کے لیے ہے، نہ روحانی علاج کے لیے، یہ اسپیسیفک فلاں پروگرام کی اس چیز کے لیے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری قوم جو ہے اس پر روحانی علاج، استخارات و خوابوں کی تعبیر تو وہ پوچھتی جو ہے وہ رہتی ہے. تو اس لیے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں. تو ہم 4:15 بجے، اب یہ کہ آپ اس کے علاوہ ذرائع تو ہے نا آپ کے پاس، آپ اپنے انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، مثال کے طور کراچی ہے، اس کے علاوہ اور شہروں میں ہے، تو اگر واقعی آپ کو مطلب سوال معلوم کرنے کا اتنا ذہن ہے تو آپ کسی سے رابطے میں جو ہے وہ رہیں اور ان کو کہیں دیں کہ ہمیں جو ہے وہ بتا دیں، وہ آپ کو ٹیکسٹ میسیج کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے ثاقب شاہ صاحب جو ہیں وہ عید کے پہلے دن صبح پروگرام میں آئے تھے سلمان بھائی کے، اور اس میں انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، پنجابی کلام ہے، اور اس کی فرمائش کی گئی تھی کہ وہ یوٹیوب پر بھی یہ فرمائش آئی تھی اور میسیج کے ذریعے سے بھی آئی تھی. آپ سر اج سکھ متراں دی ودیعی ہے. اچھا، اگلے والا آپ کو نہیں آتا؟ اگلے والا تو میرے لیے آپ نے معاف کیا ہوا ہے. معاف کیا ہوا ہے میں نے آپ کا، اگرچہ وہ یہ شروع اس سے جو ہے وہ نہیں ہو رہا، وہ کسی اور سے ہو رہا ہے. چلیں جی آئیے سنتے ہیں. سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آکھا تیرا بھی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر مت چمک دی لاٹ نورانی مت چمک دی لاٹ نورانی کالی زلفت اک مستانی کالی زلفت اک مستانی مخمور یقین مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ فرمائشیں ہیں. ایک تو یہ میسج ہے کہ پلیز سلسلہ ریپیٹ کریں، تو اس کا تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتا ہی دیا کہ سلسلہ جو ہے وہ کب ریپیٹ ہوگا. اور اسی طرح 70 بھائی والا کلام چلا دیں پھر مدنی فیس بھی دیں گے. یہ 70 بھائی والا وہ عربی کلام کا تو نہیں کہہ رہے؟ اب یہ نہیں معلوم کون سا والا. گزشتہ ہفتے بھی ہم نے تیار کیا ہوا تھا، وہ نہیں چل سکا تھا. شاید ممکن ہے اگر میسج کر سکتے ہیں اسی وقت بتا دیں گے. اگر آپ بتا دیں گے کہ وہی کلام ہے تو پھر جو ہے وہ اچھا اس کے بعد دیں گے فیس. آپ چلا دیں پھر مدنی فیس دیں گے. دیکھ لیں یہ مطلب پھر کوئی موٹی تازی چاہیے ہوگی. یہ ہے بالکل. اسی طرح ایک اور میسج ہے کہ بابا شکر دین کا کلپ دکھا دیں سیزن 13 والا. پورا دکھا دیا ہم نے تو، مطلب 3-4 ایپیسوڈ کر کے اس کے پورے جو ہے وہ دکھا دیا. اب کتنا دکھائیں ہم نے اپنے گروپس میں بھی سینڈ کر دیا ہے. ایک میسج تھا کہ حاضر جواب یہ پروگرام جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہا. تو جمعرات کو یہ اجتماع کے بعد آتا ہے اور گزشتہ جمعرات کو جو ہے وہ کسی وجہ سے یہ لائیو نہیں ہو سکا، ورنہ انشاءاللہ آنے والے جو جمعرات ہیں اس میں لائیو ہوا کرے گا. لیکن ابھی چونکہ اس میں ایک ہمیں وہ ہے کہ نگران شورا اس وقت الحمدللہ UK کے سفر پر ہیں، تو آئندہ آنے والے جو جمعرات ہے انشاءاللہ نگران شورا کا جس وقت بھی یہ پروگرام ہوتا ہے اس وقت نگران شورا کا لائیو جو ہے وہ یہ بیان ہوگا. تو اس کے بعد والے ایام میں یعنی جمعرات جو آئے گی اس میں اگر نگران شورا کا جدول نہیں ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل یہ پروگرام جو ہے وہ لائیو دکھایا جائے گا. اچھا رضا بھائی میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ 1-2 میسیج ایسے جو ہے وہ آئے ہیں، میرا تو ذہن بنتا ہے کہ جن کے میسیج ہیں ان کو مدنی چینل کے اندر جو ہے نا وہ تفتیش کی ذمہ داری جو ہے وہ دے دی جائے، یعنی اتنا کلوزلی جو ہے وہ اپنا دیکھتے ہیں. ایک میسیج یہ آیا تھا کہ جو یاد مدینہ پروگرام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے جو جھلکیاں دکھاتے ہیں، اب وہ وہاں ان کی مراد ان کو ہماری وہ ان کی اصطلاح جھلکیاں ہیں، لیکن ہم لوگ میڈیا کی اور ہماری جو انٹرنل جو لینگویج ہے اس کے اندر اس کو جو ہے نا وہ ہم پرومو جو ہے وہ بولتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک کلام جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، بچے پڑھتے ہیں کہ میرے عمل کا بدلہ جہنم ہی تھا. اب یہ جیسی شعر ختم ہوتا ہے نا تو اس کے بعد بچوں کی آواز آتی ہے سبحان اللہ. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ میچ وہ کہہ رہے ہیں کہ میچ نہیں کر رہا، کہ
پڑھنے والے نے یہ کہا کہ میرے عمل کا بدلہ جہنم ہی تھا، تو اس پر یہ سبحان اللہ اس کے بعد بنتا نہیں ہے، تو فوراً ہی بچے بولتے ہیں. تو میں نے نیت کر لی ہے انشاءاللہ عز و جل، یہ ہم اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے کڈس مدنی چینل کا ان کو عرض کریں گے، اللہ نے چاہا تو اس کے اندر یہ تبدیلی. اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اور جو ہے وہ کیا. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہر چیز سے ہم وہ نہیں کریں، کیا کہتے ہیں ہم، اتفاق نہ کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض سلسلوں کے نام ایسے ہوتے ہیں، جیسے حاجی شاہد اتاری کا جو پروگرام ہے اس کا نام تھا قبر کا عذاب. تو کہہ رہے ہیں کہ جب اس کا وہ جھلکیاں یا پرومو دیکھتے ہیں تو دیکھیے سلسلہ قبر کی عذاب براہ راست مدنی چینل پر. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ قبر کا عذاب دیکھیے براہ راست مدنی چینل پر. تو اب یہ اس طرح اگر آپ نوٹ کریں گے نا تو یوں سمجھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ اپنا ہوں گی. ہاں اب وہ ہر یہ تو دیکھیں بہت سارے پروگرام ہیں نا، مثال پروگرام کا نام ہے اللہ کی نعمتیں، صحیح ہے، تو پھر اگر آئے گا دیکھیے مدنی چینل پر، تو ہم وہ تو پروگرام کا نام بتا رہے ہیں، اس کا کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ پیچھے والے سے نہیں ملتا. ہاں یہ بعض اوقات آپ بولنے کے انداز پر بھی ناظرین جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ آپ آئیے گا اور آپ آئیں گے نا، تو وہ نا کو تھوڑا پہلے یا تھوڑا ایسے سائڈ پہ بولیں گے تو یہ وہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے. میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ایک پرانا ہے. میں بنگلہ دیش میں تھا تو میں بنگلہ بیان میں نے تیار کیا نا، اچھا، تو میں نے کوشش کی وہ آخر میں سب کو نیت کروانے کی. تو ہمارے اردو میں کہتے ہیں ایسے اپنے ہاں کہ اکبر بھائی آپ یہ عمل کریں گے نا، تو اس کا مطلب آپ کہیں گے جی ہاں، مطلب ہمیں یوں نہ کا مطلب آخر میں آپ کنفرمیشن کر رہے ہیں. میں بھی سمجھا بنگلہ میں ایسا ہوتا ہوگا. میں نے کوئی کام کی نیت تھی بیان میں، تو میں نے یوں عرض کر دیا کہ آپ سب یہ کام کریں گے نا بنگلہ میں. تو سب نے نیت تو کر لی، مگر بعد میں مجھے ایک نے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. آپ نے سب کو نہ کرنے کی جو ہے نا وہ کہا ہے. تو میں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں تو یوں کہتے ہیں آخر میں نہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا ایک وہ کنفرمیشن کے لیے. تو کہتا نہیں ہمارے یہاں جب آخر میں نہ لگتا تو اس کا مطلب نہ ہو جاتا. یعنی یہ کلچر ہو گیا ملک کا، جو بولنے کا انداز پر بھی کلام چینجنگ جو ہے وہ اپنا ہوتی ہے. کالز بھی ہیں، اگر کال بھی شامل، کال انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. بعض اوقات پنجابی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض ہمارے ایسے جملے ہیں جو شاید اگر ہم پنجاب میں جا کر بولیں تو اس سے شاید ہو سکتا ہے بعض جگہ فیل کر لیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں وہ اتنا نہیں سمجھا جاتا. بعض اوقات کہیں عزت کے الفاظ ہوتے ہیں، کہیں پر اس کا کوئی مطلب غلط معنی بھی ہوتا ہے. جی بالکل، جو ہے وہ اپنا ایک میسج جو آپ نے وہ حسن و جمال مصطفیٰ، یہ خلیل بھائی کا کلام جو ہے وہ تھا، الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہوا تھا، اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، ہے پیاری پیاری مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا، ہے بھینی بھینی مرحبا، دندان مبارک مرحبا، نعلین مبارک مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر دور
پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ پرانی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں جب ہم بھی بعض اوقات ایسی چیز دیکھتے ہیں جو کئی سال پرانی ہوتی ہیں، تو وہ اسکرین پر چل رہی ہوتی ہے اور میں اور اکبر حسین بھائی اس پرانے اس میں چلے جاتے ہیں کہ یار کب کا تھا، کیا تھا۔ بہرحال اب کچھ میسیجز اور بھی ہیں۔ ایک میسیج اکبر حسین بھائی یہ ہے کہ کڈس مدنی چینل کب تک الگ ہو رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ الگ نہ بولیں، الگ سے مرادی کہ ایک نیا چینل نئی سیٹلائٹ کے اوپر 24/7 وہ کب سے آیا ہے؟ یعنی یہ ایک مشکل سوال آپ نے جو ہے وہ کیا ہے، تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ اپر لیول کی جو ہمارے کوشش چل رہی ہے، ہاں یہ چل تو رہی ہے۔ نگران شورا نے جیسے 2 گھنٹے کی تھی، اس کو اسپینڈ کرتے کرتے جو ہے وہ اپنا اب یہ 5 گھنٹے پر مشتمل ہو گئی ہے، تو اب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اب وقت آ گیا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ اس طرح کی، بالکل جی۔ اور میسیجز اس طرح کے بھی ہیں، کنیز فاطمہ یا غلام رسول کے ذریعے وضو کا طریقہ آنا چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ ایک فائدہ ہوگا، اور ہر ہفتہ رسالہ پڑھنے کی ان کی نیت ہے ماشاءاللہ۔ صحیح۔ اس طرح اور بھی ہے کہ ایک میسیج ہے کہ آپ نے جھلکیوں میں اشفاق بھائی کا کوئی کلام شامل نہیں کیا، کیوں؟ میں صحیح عرض کروں تو ہے یہ کہ آج ہم نے اشفاق بھائی کا کلام شامل کیا تھا، وہ یہ تھا کہ حاجیوں کے بن رہے ہیں، آپ اگر یہ بالکل نظر دیکھیں اشفاق بھائی، ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ساتھ جو ہے نا حاجیوں کے بن رہے ہیں کافی، اس کلام کو حسان بھائی جو کڈس مدنی چینل کے، تو میں نے کہا یار اشفاق بھائی کا نہیں شامل کریں گے تو شاید قوم تو معاف کر دے گی کوئی اتنا، لیکن یہ کڈس کے حسان، انس اور عبید کا اگر چھوڑ دیتے ہیں نا تو قوم، آپ یوٹیوب کے اس کمنٹس میں جا کر چلے جائیں، ابھی بھی آپ دیکھیں میرے پاس یہی فیس بک پہ آ رہے ہیں جی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے ڈبل تھا، تو یہ نیت کی تھی کہ آج حسان بھائی کا چلا دیتے، آئندہ انشاءاللہ اشفاق بھائی کا چلا دیں گے۔ تو اب چونکہ تذکرہ ہو ہی گیا ہے حج کا، لیکن اس سے پہلے چونکہ وہ ایک ٹیمپو بن جائے گا، میدان عرفات میں نگران شورا جو ہے وہ موجود تھے جب ابھی گزشتہ رمضان سے پہلے نگران شورا عمرے پر گئے تھے، تو وہاں نگران شورا نے کچھ مدری پھول جو ہے وہ دیے ہیں، وہ سنتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس کے بعد پھر حج سے متعلق کلام بھی سنیں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میدان عرفات میں جبل رحمت کے سائے میں ہم حاضر ہیں، جب یہ بتایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر زبیدہ خاتون جو خلیفہ ہارون رشید علیہ رحمہ کی زوجہ تھی، انہوں نے یہاں حجاج جو یہ سارا یہاں پر سلسلہ تو صدیوں سے چل رہا ہے، تو یہاں یہ نہر زبیدہ جو عراق سے یہ پانی کا سلسلہ تھا، حاجیوں کے لیے یہاں پانی کا انتظام ہوا کرتا تھا، تو یہ ایک یادگار مقام ہے۔ تو اس وقت جب رحمت کے سائے اللہ پاک کے رحمت کے صدقے میں ہم سب کے معاف فرمائے اور ہمارے لیے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ کرے 9 ذوالحجہ کو احرام کی حالت حج کی نیت کے ساتھ بھی آنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ماں باپ کی بخشش کرتے، یا اللہ جب صحاب دعوت اسلامی والے اور والی کی بے حساب مغفرت کرتے، بے حساب مغفرت اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے۔ کیا
کیا بات ہے، کیا بات ہے. حج کا پھر موسم آ گیا ہے اور جانے والے تیاریاں کر رہے ہیں، قافلے بننا شروع ہو گئے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی مرشد کریم کے ساتھ بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. کچھ کال ناظرین شامل کرتے ہیں، پھر آگے سلسلے کو بڑھاتے ہیں. جی اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. اکبر بھائی، آج خیریت سے آپ نے اینک پہنی ہوئی ہے. دوسرا، بچوں کا کہنا ہے کہ مدنی چینل پہ کارٹونز کی کوانٹٹی زیادہ کی جائے. کنیز فاطمہ، اور یہ جو خاکے چھوٹے ہیں یہ بڑا امپریس کر رہے ہیں بچوں کو. اللہ آپ کو ہمیں سلامت رہتے ہوئے دین کا کام کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ہر ممبر کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کا بہت بڑا کردار ہے، پردے کے سامنے بھی اور پردے کے پیچھے سے، مراد ٹیکنیکل جو ٹیم ہوتی ہے. جی سر، اینک دیکھیں، اینک تو یہ لگاتے ہی ہیں مگر آج شاید تھوڑا ڈیفرنٹ ہوا. ہاں، وہ حالانکہ یہ جو اینک ہے، آپ تو مجھے جانتے تو یوں سمجھا پورا ہفتہ ہی میں یہ لگا کر جو ہے وہ ہوتا ہوں. پروگرام کے لیے شاید وہ دوسری جو اینک رکھی ہوئی تھی وہ اتفاق سے وہ ٹوٹ گئی، تو یہ میری ریگولر اینک ہے جو ہم عام طور پر بندہ ایک رفلی یوز کرتا ہے. تو یہ وہی اینک ہے، لیکن یہ کہ ابھی جب چونکہ باہر سے ہم آتے ہیں تو دھوپ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا رنگ اس طرح کا ہو گیا ہے، تو اس پر معافی مانگ لیتے ہیں. ناظرین کیا کچھ نوٹ کرتے ہیں بہرحال یہ دیکھنے ہے. جی مزید کالز. مدنی چینل کا یہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے، اور میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ ایک USB ہونی چاہیے جس میں صرف بچوں کے کارٹون وغیرہ، غلام رسول کے مدنی پھول، اس طرح کا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل ہونا چاہیے. اچھا میسج ہے. اب یہ اس میں ایک اپلیکیشن بھی عرض کر دوں گا. دیکھیں اب USB لگانا کرنا وہ دور جو سسٹم کا ہے، کمپیوٹرز کا ہے، وہ بہت اپسلیٹ ہوتا جا رہا ہے. اب لوگوں کے ہاتھوں میں موبائلز ہیں، آپ اس میں جب دیکھ لیتے ہیں. اپلیکیشن ہے کلمہ اینڈ دعا کی ایک اپلیکیشن ہے، وہ بچوں کے لیے بڑی ایک بہت اچھی اپلیکیشن ہے. اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس میں غلام رسول، کنیز فاطمہ اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں اس اپلیکیشن کے اندر شامل ہے. تو اس اپلیکیشن کو انسٹال کر کے آپ بچوں کو دے دیں. اگر ولفرز دینا بھی ضرورت بھی پڑے تو وہ ایک بہت بہتر ہے. چلیں جی، ابھی ہم نے تذکرہ کیا تھا حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، تو ابھی چونکہ نگران شورا میدان عرفات میں تو وہاں بھی وہ دعا کر رہے تھے، تو حسان بھائی جو کڈس مدنی چینل کے ہیں ان کے کلام کا کہا تھا، آئیے وہ سنتے ہیں. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں اور کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر جائے گا بستر مدینے میں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی. کیا بات ہے. اچھا رضا بھائی، ہمیں ایک میسج آیا تھا کہ نگران شورا نے تیسری عید کو ایک پروگرام کیا تھا بول بالے میری سرکاروں کے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ پکچر دکھا کر نگران شورا نے شعر جو ہے وہ اپنا پوچھا تھا. تو میں نے یہ لکھ لیا اور میں نے ہمارے جو ظفر بھائی تیار کرتے ہیں تو میں نے آج ان سے پوچھا کہ سر آپ نے ساری چیزیں تیار کی ہیں، یہ نہیں تیار کیا.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں خود سلسلے میں تو میں ہی پیچھے تھا نا، کالیں چلانا، چیزیں جو ہے وہ جو چلانے کی ہیں پیچھے سے اسکرین پر، تو میں نے جب کوئی ایسی چیز ہی نہیں چلائی تو پتہ نہیں قوم نے کہاں سے جو ہے وہ دیکھ لی ہے. تو یوں سمجھیں کہ اب لوگوں نے میسیج کیا ہے تو ہم نے وہ باقاعدہ پھر انہوں نے خود، حالانکہ وہ پروگرام اٹھا لیا لیکن چیک کیا تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا نہیں تھی، تو ان کو لگا کہ یار ہو سکتا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ رہ گیا، تو اس کے باوجود بھی چیک کیا. تو ناظرین نے اب میسیج کیا ہے تو کیا کریں. چلیں جی، اور میسیجز ہیں کچھ. ایک تو یہ کہ ذہنی آزمائش سیزن 9 اسلام آباد اینڈ ڈیرہ الحیار والوں کا جو لاسٹ سیگمنٹ تھا وہ دکھا دیجئے، مدنی فیس دے رہے ہیں گھر درس دینے کی. ایک اور میسیج ہمارے پاس ہے اور وہ ہے اپنا مہران خان بھائی میاں والی سے، کہتے ہیں کہ اشفاق بھائی کا کلام شعلہ عشق کے نبی سنا دیں ماشاءاللہ. اسی طرح ایک اور میسیج ہے حاجی عبدالحبیب اتاری کا، کلپ ہے یاد مدینہ پر، کلام دکھا دیجیے. اب کون سا کلپ ہے، کہاں کلپ ہے، کون سا کلام ہے؟ تو سر آپ یہ کہہ دیں گے تو اس سے مشکل ہو جائے گا چیزوں کو نکالنا. ڈیٹیل دیا کریں کہ یہ کلپ فلاں وقت میں چلا یا پھر فلاں سلسلے کے فلاں ایپیسوڈ میں ہے، تاکہ اس کو نکالنا جو ہے آسان ہو. چلیں جی، اب ہم چل رہے ہیں. ہمیں گزشتہ سلسلے میں فیس بک میں سے کسی نے یہ کمنٹ کیا تھا اور غالباً شاید اس کے علاوہ بھی ہمیں میسیج آیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کے حوالے سے امیر سنت نے ایک سوال کیا تھا اور ناظرین میں سے یہ کچھ سالوں پہلے کا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا. تو وہ سوال اور جواب یہ میسیج تھا کہ جن بزرگ نے دیا ہے وہ آپ دکھا دیں. تو آئیے وہ سوال و جواب دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر کا نام بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام لیاقت علی اتاری ہے، کورنگی رضا مسجد سے تشریف لایا ہوں. سبحان اللہ. عمر شریف؟ میری عمر شریف 60 سال 1 مہینہ. سبحان اللہ. اور جناب والا مدنی قافلے میں کب تشریف لے گئے تھے؟ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرتا رہتا ہوں، محرم کے بالخصوص پوری بس لے کے جاتا ہوں الحمدللہ. کیا بات ہے، تو اچھا پرانے ہیں آپ اس کا مطلب مدنی ماحول میں. جی ماشاءاللہ. انشاءاللہ آئندہ بھی مدنی قافلے میں سفر کرتا رہوں گا انشاءاللہ. جواب ہے وزیر کا نام محمد آصف تھا. غور فرما لیں. محمد آصف. یہاں گاڑی رکی ہوئی ہے. وہ ابھی اعلان ہوا تھا نا کہ محمد دنیا میں سب سے زیادہ نام محمد ہوتے ہیں. اب تو وہ یہی ہے نا کہ وہ ساتھ میں مرکب ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، شاید اس وجہ سے ہی ہوگا، ورنہ مجرد محمد نام اتنے رکھنے کا ہمارے پاکستان میں یہ تو اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول عام ہوا ہے. عرب دنیا میں ہوتا ہوگا. آصف برکیہ یا کچھ اس طرح کا نام تھا. آپ کنفرم نہیں ہے تو چلو ایسا کریں آصف اتاری. ہماری برادری ہے نا، اس پر مسکرایا مت کرو یار. مسجد میں تو حاصلہ ویسے قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اب وہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر کو اتاری بنا دیا. صحیح دے گے نا میرے کو یار. اللہ اس وزیر کے صدقے میں اتار کو بے حساب جنت میں داخل کر دے. وہ ولی اللہ تھے. وہ آصف برکیہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. محمد آصف نام نہیں تھا ان کا، آصف برقیہ، آصف بن برقیہ، برقیہ ان کے والد کا نام ہوگا۔ کیا بات ہے جی، اس طرح کے کلپ ہوتے ہیں جو ناظرین کو یاد بھی رہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور واقعی یہ دیکھ کر کئی لوگوں کو، میرے لیے بھی نئی چیز تھی، تو اس طرح کئی لوگوں کو نیا ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ممکن ہے کہ یہ جو فرد ہیں، یعنی جس گھر کے یہ فرد ہوں گے انہی میں سے گھر کے کسی فرد ہیں، کیونکہ یہ ایک ان کے لیے جو ہے نا وہ
ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو مطلب چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کل میں نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں تو ایک اسلامی بھائی میرے کو ملے تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 سال پہلے جو ہے نا وہ ایک آپ کی جو اب اس کو بولنا نہیں آ رہا تھا, اب ہم اس کو کہتے ہیں شوریل, جو ہمارے پروگرام دکھائے جاتے ہیں جیسے عید پر, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ فلاں 2 یا 3 سال پہلے کی جو ہے وہ چاہیے. تو بھائی کیوں چاہیے؟ تو اصل میں وہ میں اس میں جو ہے نا وہ اس میں نظر آیا تھا. اور تو بھائی میں نے کہا کہ اس طرح تو ہم جو یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ چینل پر چل کر ختم ہو جاتی ہیں, سوشل میڈیا پر اگر وہ ڈلی ہوگی تو بول رہے نہیں, اصل میں وہ مدنی مذاکرے میں نے سوال کیا تھا, وہ تو میرے کو جو ہے وہ اپنا وہاں سے مل رہا ہے, لیکن یہ نہیں مل رہی, وہ اصل میں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ میری تصویر جو ہے وہ ہے. تو لوگ تو ممکن ہے کہ یہ جس طرح کا یہ سوال ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر کے کسی فرد نے کیا ہو تو وہ کہہ رہے ہوں کہ چلا دے, تو ہم تو اس کی تو چھان بھی نہیں کرتے, اور ہماری طرف سے اجازت بھی ہے کہ انٹرسٹنگ چیز ہونی چاہیے, لوگوں کو سیکھنے کا موقع بھی ملے, تھوڑا سا ایک فن بھی ہو جائے. جی بالکل. مزید اور بھی میسیجز ہیں. عبید بھائی کا کلام ہے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا. اچھا, 6000 مرتبہ درود پاک کی مدنی. چلیں یہ آئندہ شامل کریں گے, لیکن آج جو ہم چھوٹے سے عبید بھائی کا ایک شامل کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ نئے عبید بھائی ہیں؟ یعنی نہیں وہی ہیں, مطلب وہی ہیں, لیکن آپ کو تھوڑا کچھ سالوں پہلے لے کے چلے جاتے ہیں. عبید بھائی اب تو آہستہ آہستہ اب یوں دیکھیں کہ یہ بچے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں نا ناظرین کی نگاہوں کے سامنے. تو ابتدائیہ جب عبید بھائی آئے تھے اس وقت ایک کیسا پڑھتے تھے, وہ کلام ہے کیوں آنکھ ملائی تھی. یہ تو دوسرا شعر ہے. اچھا ہاں, چلو اس سے آگے کا بتا دو, اس سے آگے کا وہ ہے نا یہ کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آنکھ چھپائی تھی, اب چھپا بیٹھے رنگ رخے, اب نہیں آ رہا. کیوں آنکھ لگائی تھی, کیوں آنکھ لگائی نہیں تھی, کیوں آنکھ ملائی تھی, کیا تھا؟ جی وہ کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آنکھ لگائی تھی میرے آقا, یہ انہوں نے پڑھا. اب رخ کو چھپا بیٹھے. اچھا, تو اب یہ پہلا شعر ہے یا دوسرا شعر ہے؟ چلیں جی آئیے سنتے ہیں. کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آنکھ لگائی تھی, جانا نہ کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آنکھ لگائی تھی, میرے آقا کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں کیا بات ہے جی, چھوٹے سے عبید بھائی کو آپ نے بہت پرانی ماشاءاللہ.
فیس بک کے کچھ کمنٹس بھی ہیں. ہاں مزید یہ کہ آپ کے پاس بھی جی میرے پاس جو ہے ٹائم بالکل اب اختتام کی طرف ہے. ہاں اختتام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ ہم انس بھائی کا ایک کلام جو ہے وہ ہے تو کجا من کجا. کیا بات ہے. حسان بھائی بھی ہو گئے، عبید بھائی بھی ہو گئے، ہاں اور اب انس بھائی رہ گئے، تو پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے. پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ بھائی رہ جائیں گے، اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے. ٹھیک ہے. ہم گئے جابا تیرا نوری ماما ہے تیرا نوری ماما ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا. کیا بات ہے. کلاموں کی فرمائشیں ہی تقریباً آ رہی ہوتی ہیں. ہاں نہیں بیچ میں ہم اپنی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرتے رہتے ہیں. ایک اسلامی بھائی ہیں غالباً پنجاب کے ہیں، انہوں نے میسیج کیا تھا وائس کی صورت میں مجھے کہ آپ ہم جو بھی پرومو وغیرہ دکھاتے ہیں اس کے اختتام پر جب کسی پروگرام کا نام آتا ہے تو وہ انگلش یا رومن میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے کہہ رہے تھے کہ اردو میں بھی اس کو جو ہے وہ لکھ دیا جائے. تو میں نے ان کا میسیج جو ہے وہ ہمارے امجد بھائی جو ذمہ دار ہیں ڈپارٹمنٹ کے ان کو فارورڈ کیا، تو انہوں نے اپنی نیت کا اظہار کیا اور 1 یا 2 دن کے بعد غالباً انہوں نے کہا کہ ہماری نئی پیکیجنگ بن رہی ہے انشاءاللہ اس کے اندر شامل کریں گے. تو الحمدللہ عز و جل انہوں نے جو ہے وہ نئی پیکیجنگ جو ہوئی اس میں نام اردو میں شامل کر کے مجھے تصویر دی، تو میں نے الحمدللہ اس اسلامی بھائی کو فارورڈ کر دی، تو انہوں نے کافی ساری دعائیں جو ہے وہ دی ہیں. ماشاءاللہ. ایک میسیج ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. وقار بھائی کی آواز. چلیں جی. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک عربی کلام جس کا سپتر بھائی کا یہ پڑھا گیا تھا اشفاق بھائی کی فرمائش پر عید کے دنوں میں، اور یہ گزشتہ ہفتے بھی پینڈنگ تھا، آج اس کو شامل کر لیتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في يده لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوق
ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم طلقا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في يكفيه لليتامى دفاع قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالبرق نادي الله 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 وكف المصطفى كالبرق نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أعيادي الله الله وعم نبالوها كل العباد وعم نبالوها كل العباد وعم نبالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وأحسن منك لم تر قط عيني الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله وأحسن منك لم تر قط عيني الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ بہت بہترین کلام ہے اور اگر آپ اس کلام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر ہے 0336922525 واٹس ایپ کا نمبر ہے آپ اس پر واٹس ایپ کر دیجئے آپ کا مدینی چینل کا جو گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل شامل کر لیا جائے. ہمیں جو میسیجز آئے ہیں اس میں سے ایک دو میں پڑھ دیتا ہوں. ایک میسیج تھا کہ ایسا پروگرام کیا جائے جس کا نام ذوق حج ہو اور اس میں حج کے بارے میں سوال کیا جائے. یہ کئی سالوں سے آ رہا ہے. اگر ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے اگر مفتی علی اصغر صاحب کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ عز و جل عرض کریں گے. یا اگر بالفرض حج کے دنوں میں ہمارا یہ جو پروگرام ہے جو یہ کرتے ہیں یوسف سلیم بھائی حاضر جواب تو اس کے اندر بھی یہ ان سوالات کو جو ہے وہ ٹاپک بھی بہت اچھا ہے ذوق حج. بہت سارے لوگوں کا ذوق ہونا بھی ظاہر ایک بات ہے. احکام تو ظاہر ہے وہ اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے جو جا رہا ہوتا ہے. جو اس کو نہیں ہے اس کو ذوق کیسے دلانا یہ بھی وہ ہے. پھر اس میں صرف سوالات نہ ہوں کلام بھی ہوں دیگر باتیں بھی ہوں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ یہ اچھا ہو جائے گا. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف اور ایک پروگرام آیا تھا عید کے دنوں میں اور وہ تھا کہ بچوں کی عید دعوت اسلامی کے ساتھ تو کچھ بچوں کو لے کر سید عابد شاہ صاحب جو ہے وہ مدنی چینل کا وزٹ کروا رہے تھے. تو اس وزٹ کے دوران جو ہے وہ محمود بھائی رستے میں مل گئے اور ان سے کچھ کلام وغیرہ جو ہے وہ پڑھ لیے آپس میں مل کے. وہ کیا تھے آئیے دیکھتے ہیں.
اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو مل کے خاص کبریا ہو، مالک گھر ماں سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے برا ہو، سب تمہارے در کے راستے، ایک تم راہ خدا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، حسن سراپا کوئی نہیں، پاک کرنے کو وضو تھے تم، نماز جاں فضا ہو، سب بشارت کی عزا تھے تم، مزا کا مدعا ہو، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، حسین دیکھے جمیل دیکھے، پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، صاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، کڈس کے نعت خواں ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ محمود بھائی ہیں، اور ایک چلتے چلتے سے ایک چھوٹا سا ایک ساتھ پڑھنے کا معاملہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ رضا بھائی ہمیں ایک میسیج آیا تھا، رضا بھائی ہمیں مدنی سفر نامہ پروگرام بہت اچھا لگا تھا عبدالحبیب بھائی کو لائیو دیکھ کر، آپ اس طرح کا اور پروگرام بھی کریں، یہ اس کا نام مدنی سفر نامہ تھا، ہاں بنگلہ دیش والا، ہاں تو اب وہ چونکہ بنگلہ دیش کا تھا سفر، تو اب یو کے اور یورپ کا سفر ہے عبدالحبیب بھائی کا، تو ممکن ہے کہ جب آئیں گے اور ہو سکتا ہے نگران شورا بھی ساتھ ہو، تو اس نام پر بھی کوئی ہو سکتا ہے پروگرام ہو جائے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جو دیں گے وہ کر لیں گے۔ اچھا، آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کریں گے؟ جو حکم ہوا تھا بیٹھنے کا ہوسٹ کرنے کا تو کر لیا تھا۔ نہیں تو یہ ناظرین کا بھی تو حکم ہے سر، ان کا بھی تو کچھ کریں۔ ناظرین کا حکم پھر آپ وہاں دینا جہاں سے، اچھا میں دوں؟ آپ دیں گے، چلے صحیح ہے، میں جو ہے وہ اپنا دیتا ہوں، جو ہے وہ اپنا نگران شورا کا ایک کلپ ہے ایک دوسرے کو معاف کر دینے کے حوالے سے، وہ تو انشاءاللہ عزوجل مختصر سا کلپ ہے، اللہ نے چاہا تو یہ آپ ابھی پروگرام میں بھی دیکھیں گے، کل واٹس ایپ گروپ میں بھی انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ ہم شامل کریں گے، تو آپ اس کو جو ہے وہ دیگر لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں گے، تو آپ کو اس نیکی کی دعوت کا ثواب ملے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رحم کیا کرو تم پر رحم کیا جائے گا، اور معاف کرنا اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ معاف کرنا اختیار کیجئے، جتنی بڑی تکلیف ہو چاہیے معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں بڑا خوب ارشاد فرماتا ہے، برائی کو بھلائی سے ٹال،
میرے پیارے اسلام بھائیو، ہمارے اسلام کی یہ جو خوبصورت تعلیم ہے نا، معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا، معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے، بات بات پہ بدلا لینا، دیکھ لوں گا کیا سمجھتا ہے، جانتا نہیں ہے مجھے، بھائی دی جانتا تھا، آپ جان گئے یا بدماش ہو یار، اب کیا تریا مار رہے ہو، کیا بدماشیاں کر رہے ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا، جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے، تو اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا خوبصورت اور کتنا پیارا عمل ہے بلا حساب جنت میں داخل ہونے کا۔ بس ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کر دیں گے، خاندان کے خاندان مل جائیں گے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، مل جائیں، بس ملنے کی بات کرو پیارے اسلامی بھائیوں، ٹوٹنے کی، الگ ہو جانے کی باتیں مت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک حمزہ جو مدنی منع ہیں کیڈس مدنی چینل کے، اگرچہ یہ ویسے بھی اسکرین پر بھی شاید کم ہی آتے ہیں، تو یہ بھی غالباً عید کی کسی ٹرانسمیشن میں آئے تھے، تو اس پر بھی انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا جس کی فرمائش آئی تھی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا۔ کیسے مطلب مسکراہٹ آپ کے چہرے پر میں نے دیکھا کہ وہ پوچھیں جو ہمیں آتے ہیں فوراً سے جو ہے، حالانکہ آپ لکھنے میں کچھ لگے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے شعر یہ شروع کیا تو آپ نے سب کچھ چھوڑ کے جواب دینا شروع کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شگفت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگفت تیرا، نہیں سنتا جی میرے آقا اب ہم بالکل ختم کی طرف ہے۔ ہاں ختم کی طرف ہے۔ ایک عبدالحبیب بھائی سحری ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ آ رہے تھے، اور وہاں اب اشفاق بھائی کا کچھ اس طرح کا بھی ایک سیگمنٹ تھا کہ وہ شعر جو ہے وہ دکھاتے تھے اور مبلغ وغیرہ سے پوچھتے تھے، تو عبدالحبیب بھائی سے بھی ایک شعر پوچھا گیا تھا اور اس کی فرمائش ہم سے کی گئی تھی، تو یہ بھی پینڈنگ تھا، تو آج انشاءاللہ عز و جل اس کو شامل کرنے کی نیت ہے۔ مختصر ہے 1 منٹ کچھ سیکنڈ کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جان ہیں جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ یہ ہجرت کا واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ غار ثور میں تھے اور دشمنان مصطفیٰ غار کے گرد گھوم رہے تھے، پتہ چلے کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں ہیں۔ بہرحال وہ تو پیارے آقا کا معجزہ ہے کہ جو ہے وہ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، وہ غار کے دروازے تک پہنچ گیا اور انہوں نے محسوس ہوا کہ اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا نہ ہوتا، یہ انڈے نہ ہوتے۔ لیکن یا سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے کہ انسان کی جو روح ہوتی ہے، جو جان ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی نا۔ انسان میں جب روح نکل جائے تو نکلتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی، جان ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں انسان زندہ ہے، لیکن اس کی روح نکل جائے تو اب وہی انسان کی
باڈی ہے مگر روح چلی گئی ہے. تو نبی پاک تو جان کائنات ہے نا, تو جان کہاں سے نظر آئے گی؟ تو جان نظر نہیں آتی. یعنی یہاں وہ اشارہ ہے جان, وہ جو اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بھی کہا نا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ ہے. تو میری جان ہے یہ, آقا ایمان کی بھی جان ہے, کائنات کی بھی جان ہے. تو یہ عدو یہ دشمن جو ہے ڈھونڈتے رہیں, آقا تو جانے کائنات ہے, کیسے نظر آئیں گے؟ اللہ اکبر. ایک میسج ہے کہ جب بھی مدنی چینل پر اذان ہوتی ہے تو ساتھ یہ بھی آواز آ جائے کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نماز پڑھ لیجئے, دعوت ہو جائے نماز کی آخر میں. کیا کہتے ہیں؟ اب ویسے ریکارڈڈ اذانیں تو نہیں, لائیو شاید یہ اس کا لائیو ہو یا ریکارڈ میں کوئی بمپر چل جائے ایسا کہ نماز کی دعوت کے تعلق سے کوئی چیز ہو, تو بالکل اچھا میسج ہے کہ اذان جب بھی آن ایئر ہو اس کے بعد کوئی ایک ایسا نماز کی دعوت پر مشتمل کوئی ایک ایسی چیز فلر کے طور پر آ جائے. اب ہم ایک جو ہے وہ ایک اور بچہ ہے, اس کا نام بھی حمزہ ہے, تو ہم نے ایک حمزہ کی تو چلا دی, دوسرے حمزہ رہ گئے ہیں. اور ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح, اس کے آگے کا بھی سنا ہے. اب یہ آسان ہے نا, آسان والے کا آپ سے پورا آقا ہمیں بلوائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آئیے سنتے ہیں. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں روح کائنات. ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں روح کائنات. لوگ جائیں گے, لوگ ایمان جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. لوگ ایمان جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ. کافی سارے کلام جو ہے وہ ہم نے شامل کیا. آج لگ رہا تھا بس کلام اور نگران شورا کے چند نگران شورا ہیں, اس کے علاوہ پھر نگران شورا کے ہم نے وہ بھی چلایا, یہ بھی چلایا. تو اس لیے ہم آج جو اینڈنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ہم کلام پر نہیں, عید کے دنوں میں سلمان بھائی نے جو ہے وہ حفاظ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں مبلغ, ان کے درمیان ایک مقابلہ کروایا تھا, اور وہ کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں. آیات احکام سے مراد قرآن کریم کی وہ مبارک آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جو ہے وہ حکم بیان فرمائے ہیں. میں سنا رہا تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض بیان فرمائے ہیں. یہ کر کے ہو گیا. پہلا ہے چہرہ دھونا, دوسرا ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا, تیسرا ہے سر کا مسح کرنا, چوتھائی سر کا مسح کیا جائے گا, اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ ہے میروز بھائی, اتنا سا ہے. کاؤنٹر ریڈی کریں جی, ٹائم سٹارٹس ناؤ. ٹیم راشد بھائی
ٹیم آپ میں ارشاد کوئی بھی پڑھ دے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. مرحبا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور ساتھ میں قربانی کا حکم ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. مرحبا. جی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی پہچان یا بندے کو معرفت کروائی ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا بھی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. اللہ اللہ. مرحبا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بعض چیزیں جو حرام قرار دی گئی ہیں ان کو ذکر فرمایا. فرمایا خون بھی حرام ہے تمہارے لیے، مردار جانور بھی حرام ہے تمہارے لیے، بہتا خون جی وہ بھی حرام ہے. اور فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام قرار دیا. جیسے تکبیر پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو تکبیر پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے کچھ اور بولے گا، جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. جی. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اس آیت مبارکہ میں ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر سبحان اللہ ہو جاؤ. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا حکم دیا ہے اللہ کریم نے. مرحبا. جی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کی علم نہیں ہے تو اہل ذکر کے پاس، اہل علم کے پاس جاؤ، ان سے اہل علم سے پوچھ لو. معلوم نہیں ہے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو. جی. اللہ اکبر. عید مبارک ہو، مبارک عید مبارک. جی 31 سیکنڈ رہ گئے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی پیروی کرو. جی. اور یہ اسلام دین حنیف ہی ہے، اسلام ابراہیمی. سبحان اللہ. ملت ابراہیمی ہے. جی. وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے حق دار رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. واہ واہ واہ. مرحبا. جی. 5. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. ماشاءاللہ. دونوں ٹیمیں ہی برابر رہیں اور دونوں ٹیمیں یہ مقابلہ جیت چکی ہیں. سبحان اللہ. دونوں ٹیمیں ہی مقابلہ جیت چکی ہیں انشاءاللہ عز و جل. اب ہم چل رہے ہیں قرآن اندازی آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے اور اس کے بعد آج ایک یونیک سا سوال آپ سے کرنا ہے اور اس کے کچھ ہنٹس بھی آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. پہلے اسکرین پر آپ قرآن اندازی کے نام دیکھیے. جی ناظرین، جتنے نام اسکرین پر آپ نے نیچے دیکھے ہیں وہ تمام نام یہ حساب میں آپ کے اسکرول ہو رہے ہیں. مدینہ کہیں گے یہ رک جائے گا. مدینہ بنت محمد خالد رائے ونڈ سے ان کا نام نکلا ہے. اللہ نے چاہا تو تحفہ ان تک انشاءاللہ سر پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.